أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم۔ اور ان یہودیوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، باوجود اس کے کہ وہ کتابی علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، اپنی یعنی دل کو خوش کرنے والی باتیں وہ بھی گھڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے سوائے غلط گمان کے، غلط خیالات کے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر تھوڑا سا نفع، تھوڑا سا مال کما سکیں۔ ہلاکت ہو، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے ذریعے سے دنیا کا نفع کماتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ ایک تو پیچھے گزرا ہے کہ اہل کتاب جو تھے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ ان کو علم بھی ہوتا تھا اور وہ سمجھتے بھی تھے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر تحریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں اور جو قرآن سمجھاتا تھا وہ لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے الٹ کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھے طبقے جو ہے ان کی بات کی ہے، اور آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، لیکن دل خوش کرنے والی باتیں ان کے پاس بھی بہت ساری ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہر بندہ، ہر گھر کے اندر ہر فرد جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کا عالم ہوں، شریعت کا جتنا علم مجھے ہے کسی کو بھی نہیں ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، اور اپنی طرف سے باتیں بتا کر، اپنی طرف سے باتیں بنا کر، اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے نماز کے لیے، روزے کے لیے، تو ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پورا کرنے کا اگر ان کو کہہ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اس طرح کا کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے خود اپنی کانوں سے بہت سارے اپنے قریبی عزیزوں سے اس قسم کی باتیں سنی ہے، اپنے قریبی عزیزوں سے اس قسم کی باتیں سنی ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، جو بات اللہ کے قرآن نے کہہ دی وہی حقیقت ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، جو بات میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی وہی بات سچی ہے۔ اب ان آیات کے اندر یہ تعلیم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے، جو شریعت کا علم نہیں رکھتے، کہ اپنی طرف سے دل خوش کرنے والی باتیں نہ بناؤ، اپنی طرف سے واقعات نہ گھڑو، اپنی طرف سے احکامات دین کے اندر نہ لے کر آؤ، اپنی طرف
طرف سے جدت دین کے اندر نہ لے کر آؤ، بلکہ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے تو قرآن کی طرف رجوع کرو، صاحب علم کی طرف رجوع کرو، صاحب قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ والوں کی طرف رجوع کرو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں کی طرف رجوع کرو، اور جن کے پاس علم ہے اللہ کی شریعت کا ان سے مسائل کو معلوم کرو۔ اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ، اپنی طرف سے باتیں نہ بناؤ، دل کو خوش مت کرو، دل کو خوش مت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہے نا اس پر عمل کرنے والے بنو۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ادائیں ہیں، ان کو اپنانے والے بنو، ان کو اپنانے والے بنو۔ یہ تو بات تھی ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے اور علم جھاڑتے بہت ہیں۔ علم کوئی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن علم جھاڑتے بہت ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 4 پیسے ہوں، جن کے پاس 4 پیسے ہوں، سامنے والے کو دباتے بھی ہیں، سامنے والے کو باتوں میں دباتے بھی ہیں۔ سامنے والا بیچارہ غریب ہے، بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو کیا پتا، ہم اپنی باتوں سے، ہمیں بھی علم نہیں ہے، لیکن اپنی باتوں سے اگر ہم اس کو دبا دیتے ہیں تو اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم خود بھی غلط راستے پر چل رہے ہیں اور سامنے والے کو بھی غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ یہاں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے جو علم رکھتے ہیں وہ بھی، جو علم نہیں رکھتے وہ بھی، کیونکہ حق کو چھپانے والے تو دونوں ہیں نا، جو علم نہیں رکھتے وہ بھی حق کو چھپانے والے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے یہ غلط لائن پر چلنے والے پیری مریدی جو سسٹم ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت اس میں آ جائے، کسی طرح کا کوئی بھی آدمی اس میں آ جائے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو یہاں مخاطب کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ کیا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، چاہے وہ علم والا ہو چاہے وہ غیر علم ہو، کسی بھی اعتبار سے حق کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور پھر حق کو چھپانا یہ تو ایک الگ گناہ ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر گناہ کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ تو ہٹ دھرمی ہے۔ ایک تو گناہ کیا کہ حق کو چھپا دیا، بیان نہیں کیا، پھر اس کے اوپر اور بھی زیادہ گناہ یہ ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں دنیا کے اندر مرتبہ مل جائے، ہمیں دنیا کے اندر عزت مل جائے، ہمیں دنیا کے اندر شہرت مل جائے، ہمیں دنیا کے اندر مال و دولت مل جائے۔ اس مال و دولت کے لیے اگر حق کو چھپاتے ہیں، اس مال و دولت کے لیے اگر ہم حق کو ظاہر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے، فویل، ہلاکت ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پھر آگے مزید دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پھر ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ کریٹ کیا، کیونکہ اللہ نے تو بیان نہیں کیا نا، یہ جو حق کو چھپانے والے اور پھر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے پھر ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویل جہنم کے لیے بھی آتا ہے، ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے، کہ ان کے ہاتھوں نے جو کریٹ کیا ہے، جو ایک چیز لکھ کر یہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ ہلاکت کا باعث ہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اس سے جو 4 پیسے کماتے ہیں نا، یہ 4 پیسے بھی انہیں ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے، اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو صحت یابی والی زندگی دے، ہمیں بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے جو بھی دنیا کی مصیبتیں، آفات اور آلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس قسم کے حالات اس وقت ہمارے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر ہے، سب کے لیے دعا کیا کریں، قرآن پڑھ کر تلاوت کر کے بھی، قرآن کو سمجھ کر
پھر بھی قرآن کی ترجمہ کر کے بھی قرآن کی تفسیر کو جان کر سمجھ کر جس طرح سے بھی ممکن ہو اپنے پیاروں کے لیے میرے بھائیو دعا کیا کرے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔